خاطري يا شاغلا فكري هاجسي سبح معي. معزز سامعین گرامی قدر، آج صرف وطن عزیز کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں الحاد، سیکولرزم، لبرلزم کا فتنہ اس طرح مسلمان امت کے اوپر جھپٹ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے عمل میں نظر آ رہی ہے کہ ایک دور آئے گا تمہارے اوپر اس طرح قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے. اللہ کے رسول، کیا ہم اتنے بھی نہیں ہوں گے جتنے بدر میں تھے؟ نہیں نہیں نہیں، انتم کا غثاء السیل، تم تو اتنے ہوگے جتنے موسلادھار بارش کے قطرات بھی نہیں ہوتے، اتنے ہوگے. پھر کیا کیسے ہوگا؟ ہاں، تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، تمہیں موت سے ڈر لگے گا. اور موت کیا ہے مسلمان کے لیے؟ موت آب حیات ہے، حیات جاوداں کا خلاصہ ہے. موت ایک ایسا جام ہے جس کو پی کے مسلمان ہمیشگی کی زندگی کی طرف قدم اٹھا لیتا ہے. میں اور آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ آج مسلمانوں کے ساتھ نیوزی لینڈ کے اندر کس شہر میں کرائسٹ چرچ، شرم نہیں آئی؟ تمہارے نبی کے نام پہ شہر ہے، تم نے وہاں مسلمانوں کو گولیوں سے بھون ڈالا، 30-40 مسلمانوں کو ذبح کیا ہے. جس نے گولیاں ماری ہیں وہ خود اپنی ویڈیو بھی بنا رہا ہے، فیس بک کے اوپر لائیو چلا رہا ہے. اور یہ کیا ہے؟ ہمارے ضمیر نہیں جاگ سکتے، ہمیں غیرت نہیں آ سکتی. اس کی وجہ ہم نے بدقسمتی سے اس عہد میں آنکھ کھول لی ہے کہ ہمارے سامنے 50 لاکھ مسلمان ذبح ہو گیا ہے، ہماری غیرت کو کوئی فرق نہیں پڑا. 10 لاکھ چاہے عراق میں مر جائے، 10 لاکھ شام میں مر جائے، 10 لاکھ افغانستان میں مر جائے، لاکھوں برما میں مر جائیں، ہماری غیرت نہیں جاتی. لاکھوں مسلمانوں کے شکاری مہذب ہیں، انسانیت ہے، ان کا مذہب اعلیٰ ہے. یہ جو مسلمانوں کا شکار کر رہے ہیں، یہ جس نے مارا نا، آج لکھ لیجئے، نہ اس کے مذہب کو دیکھا جائے گا یہ یہودی تھا، عیسائی تھا، نہیں جی، یہ تو ذہنی مریض تھا. اور کبھی ایک مسلمانوں کے اندر، مسلمان ممالک میں سے کسی ملک میں ایسا واقعہ ہو جائے سارے ہی مسلمان دہشت گرد. یہ کہانیاں گڑی ہوئی ہیں، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو کمزور قومیں ہوتی ہیں ان کو پھر جو مرضی کہہ دو، ان کی غیرت نہیں جاگتی. اسلام آباد کے اندر، کراچی کے اندر شرم نہیں آتی. اس امت کی بیٹیاں، جس امت کی بیٹیوں کو اللہ نے حکم دیا، کہتے ہیں جی مولوی نے حکم دیا، جی مولوی کہتا ہے عورت گھر سے نہ نکلے، وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اللہ کا حکم ہے کہ مولوی کا ہے. اللہ کہہ رہا ہے گھروں میں قرار پکڑو. یہ پلے کارڈ لے کے ایسے ایسے گندے نعرے لے کے معاشرے میں پھرتی رہی ہیں. یہ سیکولر لبرلزم سارے کا سارا عورت کو ایسے یوز کر رہا ہے. عورت کو اپنی قدر ہی نہیں رہی، عورت کو اپنی شناخت نہیں رہی. اور بے غیرتوں، بے شرموں، اگر ان کی نظر میں تمہارے کوئی حقوق ہوتے تو ان کے میگزینوں کے اوپر تمہاری تصویریں ہوتی، شو پیس بنا کے جائیے اٹھائیے. پاکستان کے اندر بھی جب بھی کوئی میگزین ہوگا اس کے سرے ورق کے اوپر، اس کے ٹائٹل کے اوپر ایک عورت کو مزین کر کے اس کی تصویر لگائی گئی ہوگی. یہ عورت کے حقوق ہے کہ یہ شو پیس ہے؟ یہ گائے بکری ہے؟ یہ بھینس بھیڑ ہے؟ یہ کیا ہے؟ 2-2 روپے کی چیز بیچنے کے لیے ان کو اشتہاروں میں نچوانے والوں، ان کو ہاتھوں میں پلے کارڈ تھمائے ہوئے ہیں، جی دوپٹہ تم لے لو. ان کو دوپٹہ اس لیے برا لگتا ہے، یہ چاہتی ہیں ہمارے بہن، ہمارے بھائیوں، ہمارے حامدوں، ہمارے بیٹوں، ہمارے باپوں کی آنکھوں کے اوپر دوپٹہ ہو جائے، پھر ہم جو چاہے گل کرائے. ایک نے یہ نعرہ لگایا ہوا ہے جتنا مرضی ناچو تجھے کوئی نہیں کچھ کہے گا. بغیرتی کی انتہا ہے. تاریخ انسانیت کے اندر جب بھی کسی عورت نے رقص کیا ہے، وہ ناچی ہے، وہ شو پیس بنی ہے، اس کو طوائف کہا گیا ہے. بات سخت ہے. تم چاہے اس کو رقاصہ کہو، تم اس کو فنکار کہو، جو نچواتا ہے وہ نوچتا بھی ہے. یہ عورت کی آزادی کی جنگ نہیں ہے، یہ عورت تک آزادی کی جنگ ہے، عورت تک رسائی کی جنگ ہے. یہ عورت، افسوس یورپ کے اندر مسلمان عورت اللہ کی قسم حجاب کی جنگ لڑ رہی ہے، حجاب کی جنگ لڑ رہی ہے. یورپ کی مسلمان عورت حجاب کی جنگ لڑ رہی ہے. اور پاکستان کی بے ضمیر بغیرت ایجنسیوں کی پیداوار محبتی مافیا کی ایجنٹیں، گندے غلیظ ایسے نعرے ہیں اللہ کی قسم ان کو یہاں پہ بیان نہیں کیا جا سکتا.
شادی کی فکر نہ کرو، آزادی کی فکر کرو، بے غیرتو۔ ہر خاندانی بندے کو اپنی بہن بیٹی کی شادی کی فکر ہوتی ہے۔ تم لوگ عجیب ہو، تم لوگوں کو اسلام کی کوئی قدر ہی پتہ نہیں ہے کہ اسلام۔ اچھا پھر ساری کی ساری بات کا خلاصہ پتہ کیا ہے؟ سارے کا سارا الزام مولوی پہ لگا دیا جائے کہ پردے کا حکم مولوی نے دیا۔ مولوی نے دیا؟ اللہ کہہ رہا ہے عورت اپنے قدموں کو زمین پہ آہستگی سے رکھے تاکہ کیا نہ ہو۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ تاکہ پتہ نہ چلے اللہ نے اس کو کیسی زینت دی ہے، کیسی خوبصورتی دی ہے۔ عورت کے حقوق کی بات یہ کریں گے جس قرآن پاک کے اندر پوری ایک سورت اور چھوٹی سورت نہیں ہے۔ سورت کا کیا نام ہے؟ سورت النساء۔ کیا نام ہے؟ سورت النساء۔ تم نے ہمیں حقوق کا درس دینا۔ جس وقت تم عورت کو شخص کہنے کا حق دے رہے تھے اس سے 1400 سال قبل امی عائشہ صحابہ کو پڑھا رہی تھی۔ جس وقت تم عورت کو پراپرٹی کا حق دے رہے تھے 1400 سال قبل سورت النساء اتر چکی تھی۔ ایک سورت ہے پوری کی پوری سورت مریم قرآن پاک میں ہے کہ نہیں؟ سورت مریم کس کے نام پہ؟ عورت کے نام پہ۔ یہ اسلام کے اوپر جتنے بھی الزام لگائے جاتے ہیں یہ صرف عورت کی آڑ میں عورت تک رسائی کے یہ درندے اور بھیڑیے ہیں، ان کے عزائم خطرناک ہیں۔ ہم حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج جو نیوزی لینڈ کے اندر یہ اندوہناک واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر صرف صدائے احتجاج کرنے کی جرت ہی نہیں۔ احتجاج کیسے کریں؟ احتجاج کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ اس قدر غلامی کے اندر ہم ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ ہمارے ضمیر ہی مردہ ہو گئے ہیں۔ جن کے ضمیر زندہ تھے انہوں نے مذاکرات کے اوپر ان کی بیٹی نہیں بھی تھی تو کہا ہاں اگر امریکہ چاہتا ہے طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہو، ہاں جی عافیہ صدیقی کو رہا کرو۔ قوم کی بیٹی ہے، افغانستان کی بیٹی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے۔ سبحان ربک رب العزت